سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر ہماری حدیث کی کتاب ریاض الصالحین جاری و ساری ہے۔ ہمارا ایک اور نیا باب اس درس حدیث کے اندر شروع ہو رہا ہے، وہ ہے قسم کا باب۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے باپ داداؤں کی قسم کھانے سے منع فرمایا تھا۔ اگر کوئی قسم جب بھی اٹھائے تو اللہ کے نام کی قسم اٹھائے یا پھر چپ رہے، یعنی کہ خاموش رہے۔ دوسری حدیث مبارکہ، کسی شخص نے کعبے کی قسم کھا لی، جس طرح ہمارے ماحول ہے، ہم بات بات میں قسم اٹھاتے ہیں، تو عبداللہ ابن سے وہی منقول ہے انہی راویوں سے، تو انہیں کعبے کی قسم کھا لی۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تم نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جب بھی انسان قسم اٹھائے تو اللہ کے نام کی قسم اٹھائے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی مسلمان کا مال ہڑپنے کے لیے، کسی کا مال غصب کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے، حالانکہ وہ مال اس کا ہوتا بولیے نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے عام معاشرے میں ہو رہا ہے کہ کسی کو چیز اٹھا لی اور پھر اس پہ جھوٹی قسم کھا جائے کہ یہ تو میرا ہی ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب وہ ملاقات کرے گا تو خالق کائنات اس سے شدید ناراض ہوگا، اس سے۔ ایک اور حدیث مبارکہ پھر میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے، اٹھا لے، غصب کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا، اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے، اور جنت اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے، یعنی کہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں ضرور جائے گا، اس پہ واجب کر دیا اللہ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں کچھ گناہوں سے منع فرمایا تھا، کچھ کاموں سے، وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں تھے، انہی کاموں میں سے ایک ہے جھوٹی قسم کا کھانا۔ حضرات محترم، چند حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، کوئی اپنے باپ کی قسم، کوئی میرے دادا کی قسم، تیری جان کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیرے فلاں کی قسم، میرے بچوں کی قسم۔ ایک تو یہ جو قسمیں ہیں یہ قسم منعقد نہیں ہوتی، اس سے منع ہے، سمجھ بات آپ کے۔ تو جب بھی قسم اٹھائیں گے خالق کائنات کی ذات کی اٹھائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قسم اٹھاتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اور فرمایا یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا مفہوم ہے کہ تم بیجا اللہ کی قسموں کو نشانہ نہ بناؤ۔ اور بسا اوقات جب ہم مال بیچتے ہیں، خریدار جو لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق کاروبار کا تعلق کیبن کے ساتھ ہو، دکان کے ساتھ ہو، ٹھیلے کے ساتھ ہو، یا بڑے پیمانے پر ہو، تو وہ بھی بہت قسم اٹھاتے ہیں۔ خدا کی قسم میں تو 1 روپیہ بھی نہیں کما رہا، ایسا ہے نا، جو بھاؤ آیا تمہیں اسی بھاؤ میں دے رہا ہوں، حالانکہ وہ دے نہیں رہا ہوتا، وہ دے نہیں رہا ہوتا، اور دے بھی دے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کی محبت ہے، لیکن اکثر جو بیشتر جو ہے لوگ اس میں بولیے جھوٹ کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اگر گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے تو پھر کھائے گا کیا، چلے گا کیسے، سنائی بات آپ کے۔ تو لہٰذا
خدا را ہوا، جن باتوں سے رسول اللہ نے ہمیں منع کیا ہے نا، بس اب ہمارا یہ کام ہے ہمیں چھوڑ دینا ہے، اسے کرنا ہی نہیں۔ آخری بات اور اپنی گفتگو ختم۔ پہلی بات تو یہ، اس آخری بات میں سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قسم کھا کر اپنا مال بیچ دے، جو قسم اٹھا کر اپنا مال بیچ دے، مال تو بک جاتا ہے مگر اس میں برکت نہیں رہتی، اور ہم جو ہے اللہ سے کثرت مانگ رہے ہیں، برکت نہیں مانگ رہے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم برکت مانگ لیں تو اس میں کثرت ہو جائے گی؟ ہر کثیر میں برکت نہیں ہوتی، لیکن جو برکت والا ہے وہ اس میں کثرت ضرور ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، اس کو آپ نے اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ اور جو دوسری بات جو میں بتا رہا تھا وہ یہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو مہاجر کون ہے؟ ہم اس مہاجر کے بات نہیں کہ جو نعرہ لگاتے ہیں جی یہ مہاجر، اس مہاجر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور اس مہاجر کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائے ہجرت کر کے۔ پھر آپ بولیں گے یہ کون سے مہاجر کی بات ہو رہی ہے؟ ہم تو بچپن سے ایک ہی سبق سنتے ہوئے آئے ہیں اور پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ میں بتاؤں تمہیں اصل سبق ہے کون سا؟ یہ وہ سبق بتا رہا ہوں پڑھ کے جو رسول اللہ کا پڑھا ہے وہ سبق ہے۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی لیڈر موجود نہیں ہے۔ اصل میں قائد تو ہمارے وہی ہیں، اور ہم کارکن، ہم ورکر، ہم غلام بھی انہی کے ہیں۔ تو پھر ان کا جو دین ہے کیوں نہ ہم اس کے لیے تقویٰ کر لیں؟ دنیاوی جو قائد میں کتنے ہم کو جھنڈے، کوئی چاکنگ، کوئی دنیا بھر کے کام کرتے ہی نہیں کرتے، یا میرا قائد خوش ہو جائے گا؟ کبھی سوچا ہے کہ ہاں ہم ایسا کام کر لیں اللہ اس کا رسول خوش ہو جائے گا؟ تو اللہ رسول خوش ہونا چاہیے، کیا ہونا ہوتا ہے تو ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب میں بتا رہا ہوں اصل مہاجر کون ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جانتے ہو مہاجر کسے کہتے ہیں؟ اب صحابہ کے سامنے بات ہو رہی ہے، اور دو مہاجر میں بتا چکا ہوں اصل مہاجر کون ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی حرام کردہ شے کو چھوڑ دیتا ہے اصل مہاجر وہ ہے۔ جانتے ہو اصل مہاجر کون ہے؟ جو اللہ کی حرام کردہ شے کو چھوڑ دے، چھوڑ کے آگے چل دے، چھوڑ کے آگے چل دے، اصل میں مہاجر وہ ہے۔ تو جو چیزیں احادیث رسول بیان کی جا رہی ہیں ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ جس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، جن کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے ان پہ اعتقاد رکھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہوگا، اور ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت بھی ہوگی، اور پھر جذبہ عمل کا زیادہ بیدار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔